ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ جو تقابل ادیان یا کمپیٹیٹو ریلیجس اسٹڈیز میں ہوتے ہیں آپس میں اگریسو ڈیبیٹ، وہ مسیحیت اور اسلام کے مابین ہوتے ہیں۔ اب ہمارا ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ کھڑے ہو کے بتاتا ہے کہ دیکھو بائبل کے اندر کتنی غلطیاں ہیں۔ تو اب بائبل تو ہماری بھی کتاب ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن وہاں مناظر یہ کبھی اس چیز کا فرق نہیں کرتا کہ بائبل میں کلام بھی ہے خدا کا، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے۔ یہی کام اگر سامنے سے لوگ کریں اور وہ کہیں کہ قرآن مجید اور فقہ اور تاریخ اور ان سب کو ملا کے کہ تمہارے اتنی غلطیاں ہیں، تو ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے ہی خدا کی کتاب کی تقلید عوام میں کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہم اس پر خود ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ مناظرے کی ضرورت بن جاتی ہے یہ، تو اسی لیے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ معلم کے منصب پر ہی رہیں۔ یہ بڑی اچھی روایت ہوتی کہ کسی موقع کے اوپر کوئی ایک مسیحی عالم ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اچھے ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ گفتگو جو تو مہذب انسانوں میں ہوتی ہے، جس میں لوگ علم کا تبادلہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نکال کے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے فلسفی ہیں، بڑے حکماء ہیں، ان کے درمیان آپ کو بعض گفتگویں نظر آئیں گی۔ اس میں کوئی بعض اوقات ایک آدھ جملہ ایسا بھی ہو جاتا ہے جس میں ذرا لطافت ہوتی ہے، وہ چیزیں مجلس کا حسن بن جاتی ہیں۔ اگر بات وہاں تک رہے تو لوگ بھی اس کو سمجھیں، لیکن جو تالیاں پیٹنے کا انداز یا اس طرح مجموعوں کے اکٹھے ہو کر دوسروں کی تقلید کرنے کا انداز ہے، اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں کوئی آدمی مجھ سے آپ سے اختلاف کر سکتا ہے، میرا زاویہ نظر یہی ہے کہ اس راہ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کانٹوں سے بھری ہوئی راہ ہے، ہم پھول بکھیرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گل فروش کی آواز ہی بنیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کا دین کیا محبوب چیز ہے، کیا پسندیدہ چیز ہے، کیا مہذب دعوت ہے، یہ خدا کی دعوت ہے۔ اور اس میں جس طرح کہ آپ نے حوالہ دیا بائبل کو بیان کرنا ہے، تو بتائیں کہ بائبل کی نوعیت کیا ہے۔ ابھی بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بائبل در حقیقت بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، بلکہ ان کے بعد بھی اس کے دوسرے حصے کو شامل کر لیں تو پھر وہ مسیحیت کی بھی ابتدائی تاریخ ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے ایسے ہی تاریخ لکھی ہے جس طرح ہمارے ہاں البدایہ والنہایہ ہے، الکامل ہے ابن نصیر کی، یا ابن خلدون کی تاریخ ہے، ویسے ہی لکھی ہے۔ اس کے درمیان میں چونکہ ان کی تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ تورات نازل ہوئی، ان کی تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ زبور نازل ہوئی، تو وہ درمیان میں تورات، زبور، انجیل، انبیاء کے صحائف یہ بھی آ جاتے ہیں، وہ ان کے اندر ہیں۔ پوری کی پوری بائبل الہامی کلام نہیں ہے۔ تو یہ بعض اوقات جو لوگ اس طرح کی غلطیاں بتاتے ہیں یا بعض اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہ تورات سے ہوتا ہے، نہ انجیل سے ہوتا ہے، نہ زبور سے ہوتا ہے، وہ بالعموم تاریخی حصے سے متعلق ہوتی ہیں۔ اور تاریخی حصے میں اگر ہم اپنی تاریخ کی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کیا صورت ہوگی۔ ادھر کچھ مسیحیوں کے یہاں بھی غلطی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے پوری کی پوری اس تاریخ کو بھی بائبل مقدس بنا دیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو لوگ تاریخ سے دین اخذ کرتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ ان کے ہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اس میں لوگوں کو حقائق سے باخبر کرنا، صحیح جگہ پر بیٹھ کے بات کرنا، جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھنا، اور یہ طریقہ تو خیر میرے نزدیک ہر لحاظ سے غلط ہے کہ آپ دوسرے کے ہاں غلطیاں بتائیں۔ نہیں، آپ کو اپنی بات کہنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کے لیے استدلال کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے ماخذ کیا ہیں، وہ بات کس بنیاد پر کہی جا رہی ہے۔ اگر یہ بات ہم اس طریقے سے واضح کر دیں کہ حق ہر لحاظ سے متعین ہو کر سامنے آ جائے تو اصل میں پھر تردید کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ نقطہ بالکل واضح۔ یعنی بارہا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے استاذ تدبر قرآن میں لکھ دیتے ہیں کہ میں نے صحیح بات کو واضح کر دیا ہے، اب کسی غلط بات کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو صحیح بات دل سے اٹھتی ہے اور دل میں ترازو ہوتی ہے، اس کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنا استدلال رکھتی ہے، اگر اس کی بنیاد محکم ہے، اگر آپ نے نیوز صحیح جگہ سے اٹھائی ہے، آپ کی بنائے استدلال میں کوئی خامی نہیں ہے، تو لوگ آپ سے آپ غلط بات کو سمجھ لیں گے کہ اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے۔ یہی طریقہ زیادہ موزوں ہے۔ تاہم اس سے مقصد کوئی تنقید کرنا نہیں ہے، اپنا ذوق و رجحان ہے، اس میں اس طرح کے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔